ملکہ دو جہان ہے محمد ہمارے. جو سبق آموز دنیا تھا گلے تقدیس تھا لیکن نظر افروز صحرا تھا. حفیظ جالندھری صاحب کا کلام، اور قلم نے یہاں عرض کیا کہ تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی تو میں کیا کرتا؟ بیاں کرتا کہ بھیڑ اور بکریاں بھی سجدے کرتی تھیں، فضائے دشت کی چڑیاں تھیں دم الفت کے بھرتی تھیں. بیاں کرتا کہ سورج شرق پہ کیوں جگمگاتا ہے، بیاں کرتا زمین پر چاند کیوں چادر بچھاتا ہے، بیاں کرتا ستارے رات بھر کیوں رقص کرتے ہیں، بیاں کرتا کہ صبح و شام کیوں یہ رنگ بھرتے ہیں، بیاں کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلٹی ہے، اندھیرے سے تجلی کی سحر کیوں کر نکلتی ہے. یہاں تک ہم نے کل عرض کیا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں کہ بیاں کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا، لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا. تو اب یہاں سے اس داستان کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے اب اگلے کچھ اشعار اس ہستی کی مادر گرامی پر ہیں کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان. تو آپ نے اب تک یہ داستان سنی ہے کہ ظاہر ولادت ہوئی، بنو سعد گئے، اس کے بعد وہاں پر 4 سال گزارے دائی حلیمہ کے ساتھ، اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم نے اس ماحول میں 4 سال گزارے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس آ رہے ہیں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. سلامت رہیے. اور اگر ممکن ہو تو اگر ہم قبر پاک بھی دیکھ سکیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی. شاعر کہتے ہیں، اور یہ آپ نظارہ بھی کیجئے، مقام اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے. وہاں پہ آپ یہ نظارہ دیکھیے اور پھر اب سنیے کہ کہتے ہیں بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا،
محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا. تو سرکار دو عالم اپنی والدہ گرامی کے ساتھ مدینے کے سفر پہ روانہ ہوئے. مکہ آ گئے, اب مکے سے مدینے کے سفر پہ روانہ. کیوں؟ سرکار دو عالم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مدینے میں تھی. سنیے, مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیان کرتا. مدینے جا رہے ہیں نا, تو شاعر کہہ رہے ہیں مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیان کرتا, پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیان کرتا. بیان کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا. جن جن لوگوں کی مائیں اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. جن کی مائیں زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے صحت کاملہ کے ساتھ. بیان کرتا. اب یہ سرکار دو عالم کی اپنی مادر گرامی سے جدائی کا منظر سنیے. بیان کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا. بیان کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا. پہلے گمنام جگہ تھی, اب مقدس ہے, پھر مقدس ہو گئی, اب تک مقدس ہے, تا قیامت مقدس رہے گی. بے شک تا قیامت مقدس رہے گی. کیوں؟ بیان کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا. یہ کیا معاملہ ہے؟ ابوا کیا ہے, یہ کیا ہوا؟ سنیے. میرے آقا کی والدہ کا انتقال 6 برس کی عمر میں ہوا, یعنی جب سرکار دو عالم 6 سال کے تھے. اب یہ انتقال کی ردا سنیے. مدینے گئے والد کی قبر پر, حضرت عبداللہ کی قبر پر. مدینے سے واپسی کے سفر میں ایک مقام آیا, مقام کا نام تھا ابوا. اس مقام میں حضرت آمنہ کی رحلت ہوئی. کیا معاملہ تھا؟ قافلے میں 3 افراد تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, آپ کی والدہ گرامی تھی, حضرت ام ایمن تھی رضی اللہ تعالی عنہ. انتقال کے وقت جب آخری لمحات تھے, ناقابل برداشت تکلیف تھی جناب آمنہ کو, اور جناب آمنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا, بات نہیں کی جا رہی تھی, اور میرے آقا یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اب میں تو مطلب کیا میں کیا کہوں گے, میں تصور کر سکتا ہوں, لیکن تصور بھی کیسے کر سکتا ہوں یہ منظر کہ جب آپ نے بڑی مشکل, آپ نے طاقت جمع کر کے, ماں تو ماں ہے نا, تو جناب آمنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا, بیٹا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بیٹا میرا آخری وقت آ گیا ہے. آقا 6 سال کے ہیں اور باپ کی قبر سے آئے ہیں واپس ابھی, حضرت عبداللہ کی. کہا دیکھو ہر زندہ نے چلے جانا ہے, ہر نئے نے پرانا ہو جانا ہے, لیکن ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک دن آئے گا تم عالم کو روشن کرو گے, آپ عالم کو روشن کریں گے اے محمد. اور آنکھیں بند ہو گئیں. جناب آمنہ سرکار دو عالم سے دور ہو گئی. محمد مغموم ہو گئے, دل کٹتا ہے یہ کہتے ہوئے. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ, وہ جن کی آمد پر کائنات مسکرائی, پھول کھلکھلائے, پرندے چہچہائے, آج وہ مغموم ہے. تدفین ہوئی. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, ذرا منظر سوچیں. راستے میں ہیں اور اچانک طبیعت خراب ہوئی اور یہ عالم ہو گیا. تدفین ہوئی. اور تدفین کے بعد جب پہاڑی سے نیچے اترے نا, عجب نہیں, بس عجب نہیں کہ یہی اسی مقام کے آس پاس کی کوئی جگہ ہو جو کہ آپ اسے اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھا, جب بس یہی کوئی علاقہ ہے. ذرا اونچائی پر ہے, جو لوگ جا چکے ہیں, اشرفی صاحب آپ جا چکے ہیں وہاں پہ الحمدللہ, تو وہ بتاتے ہیں کہ ذرا آپ کو کلائم کر کے ایک ذرا سی اونچائی پہ جانا ہوتا ہے. تو یہ جناب ام ایمن ساتھ ہیں, جو کہ جناب آمنہ تو نہیں ہے. تدفین کے بعد پہاڑی سے نیچے اترے ہیں. جناب ام ایمن نے نگاہ ڈالی ہے, جناب آمنہ کی تو تدفین ہو گئی ہے, لیکن جناب ام ایمن آس پاس دیکھتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ.
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتے, آقا نظر نہیں آتے. یہاں دیکھا آقا نظر نہیں آئے, وہاں دیکھا آقا نظر نہیں آئے, دائیں دیکھا آقا نظر نہیں آئے, بائیں دیکھا آقا نظر نہیں آئے. ایک ایسا منظر دیکھا. اب جو اگلا منظر دیکھا جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو ہم مغموم ہیں, ہماری آنکھیں تر ہیں. نہ جانے کس دل سے جناب ام ایمن نے وہ منظر دیکھا. جب دائیں بائیں دیکھا اور آقا نظر نہیں آئے, ذرا ڈھونڈا تو دیکھا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں. قریب گئی, قریب منظر دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر کہہ رہے ہیں ماں تجھے معلوم ہے نا کہ تیرے سوا میرا کون ہے, آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں, آپ کے بغیر مکے کیسے جاؤں گا. حضرت ام ایمن نے اپنی طور پر دلاسا دیا, کوشش کی, لیکن آپ ہچکیاں لیتے تھے اور آپ دیدہ ہوتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے, یہی الفاظ دہراتے جاتے تھے. ایک آپ نے یہ منظر سنا, یہ سارے کا سارا منظر سنا, اب کلیجہ تھامیے, اگلا منظر سنیے. یہ سارے کا سارا منظر ہو گیا. دن بیت گئے, ہفتے بیت گئے, مہینے بیت گئے, سال بیت گئے, ایک دہائی بیت گئی, 2 دہائی بیت گئی, کئی سال ہو گئے, 50 سال سے زائد ہو گئے. یہی ذات ہے, احمد مجتبی ہے, محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام ہے, کیا کہنے صحابہ کرام کے, صحابہ کے ساتھ سفر حج پر رواں دواں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر میں خیمے نہیں لگوائے. شہر میں خیمے لگوانے کے بجائے شہر سے کچھ دور, تقریباً 10 میل دور, اس پہاڑی, اس ویرانے میں خیمے لگوائے جہاں پہ جناب آمنہ کی قبر مبارک تھی. دور دور تک کسی انسان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا, ہر طرف ہو کا عالم تھا. تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا. وہی 6 سال کا بچہ اب 57 سال بعد ایک مرتبہ پھر قبر مبارک پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے ہیں. وہی ہچکیاں ہیں, وہی آہوزاری ہے, وہی ماحول پرسوز ہے کہ 57 سال پرانا دکھ ایک مرتبہ پھر اپنے عروج پر ہے. یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ماں سے محبت, یہ تھی محبت, اور یہ تھا جناب آمنہ کا مرتبہ. حفیظ جالندری صاحب نے لکھا, اس پر بھی لکھا اور سنیے, بیان کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر, بیان کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر, یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر. یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر. بیان کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسے صبر کرتا ہے. تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسے صبر کرتا ہے. یہاں سے آگے چلتے ہیں اب اس منظر سے. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. بیان کرتا کہ پھر مکے میں, اب مکے میں آ گئے تھے جناب آمنہ کے ساتھ, آئے ہیں تو جناب آمنہ نہیں ہے. بیان کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا, بیان کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا. پھر کیا ہوا, وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا, وہ اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا, چچا کا پرورش کرنا, بھتیجے کا بڑا ہونا, وہ کرنا کام کاج اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا. وہ سن 10 سال کا, دن بکریوں کی گلہ بانی کے, لڑکپن سادگی کا, پیش خیمے نوجوانی کے. یہ گلہ بانی اقوام کی تمہید تھی گویا, سلف کے ہادیان قوم کی تائید تھی گویا. یہاں سے ایک اور واقعہ ہے, جناب ابو طالب ہے, سرکار دو عالم ہے. واقعہ کیا ہے, چچا کے ساتھ ارض شام کا لمبا سفر کرنا, یہودی اور مسیحی راہبوں کے دل میں گھر کرنا. بھئی یہودی مسلمان نہیں, یہودی اور مسیحی راہبوں کے دل
دل میں گھر کرنا کیوں، کیا ماجرا تھا؟ چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سرکار دو عالم نے شام کا سفر کیا، تجارت کی غرض سے پہلا سفر تھا۔ قافلے نے ایک جگہ قیام کیا، ایک جگہ راستے میں ایک کلیسا آیا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ کلیسا کے راہب نے قافلے کو دعوت پر مدعو کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا ارے بے شک یہ وہی بچہ ہے جس کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ اگر انہوں نے سفر جاری رکھا تو دشمن پہچان لیں گے، یہودی پہچان لیں گے، ممکن ہے ان کو ایذا پہنچائے، ممکن ہو نقصان پہنچائے۔ پس ارادہ سفر ترک کیا اور دونوں مکہ واپس آ گئے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ کہ مکہ گئے، پھر مکے سے نکلے، ارادہ سفر ترک کیا اور مکہ واپس آئے۔ بس آج کی دن کے آخری اشعار، آخری 2 اشعار سن لیجئے۔ نرالی تھی متانت جس طرح ان کے لڑکپن کی، نرالی تھی جوانی بھی جوانے پاک دامن کی، شرافت ہو جہاں حسن ازل کا دائمی گہنا، سکھاتا ہے وہی پاکیزہ رہنا، خوش چلن رہنا، وہ خوش خلقی، وہ دانائی، وہ شان نیک کرداری، صداقت کی تجارت پیش کی، وہ راست گفتاری۔ اب یہاں سے ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔